بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ قرآن لڑکی اور اس کی قبر میں اللہ کا عذاب۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں جہاں سبزے کی چھاؤں تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے، ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ نہایت ذہین، خوش اخلاق اور باہمت لڑکی تھی۔ اس نے بچپن ہی سے قرآن حفظ کرنے کی کوشش کی اور چند سالوں میں وہ مکمل حافظہ بن گئی۔ اس کی والدہ نے اسے بچپن سے ہی نیکیوں کی تعلیم دی تھی اور عائشہ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری۔ عائشہ کا علم اور نیکی اسے گاؤں میں مقبول بنا دیا تھا۔ لوگ اسے قرآن کی تلاوت سنتے اور اس کی باتیں سن کر متاثر ہوتے۔ عائشہ نہ صرف ایک اچھی حافظہ تھی بلکہ سلائی کا کام بھی کرتی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کر خوبصورت کپڑے تیار کرتی تھی اور انہیں گاؤں میں بیچتی تھی۔ اس کی سلائی کی مہارت کا کوئی ثانی نہیں تھا اور اس کے بنائے ہوئے کپڑے خاص مواقع پر بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی محنت اور نیکیوں کی وجہ سے اس کا نام گاؤں بھر میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اس کی عزت کرتے اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ عائشہ نے اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ صرف قرآن پڑھاتی بلکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتی۔ لیکن جیسے جیسے عائشہ کی شہرت بڑھی، کچھ لوگوں کے دلوں میں حسد کی چنگاڑی بھی بھڑکنے لگی۔ خاص طور پر ایک لڑکی سمیرہ جو عائشہ کی ہم عمر تھی، اس کی کامیابیوں سے جلتی تھی۔ سمیرہ نے اپنے دل میں عائشہ کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ وہ چاہتی تھی کہ عائشہ کی نیکیاں ختم ہوں تاکہ وہ خود اس کی جگہ لے سکے۔ ایک دن عائشہ نے ایک خاص موقع کے لیے ایک خوبصورت لباس تیار کیا۔ وہ بہت محنت کر کے اسے تیار کر رہی تھی، لیکن جب وہ سلائی ختم کر چکی تو اسے احساس ہوا کہ اس میں بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ عائشہ نے کوشش کی کہ وہ اسے ٹھیک کرے، لیکن ہر بار ناکام رہی۔ یہ چیز اسے بہت پریشان کرنے لگی۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ اپنی نیکیاں کھو رہی ہے۔ اسی دوران سمیرہ نے عائشہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے گاؤں میں یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ عائشہ کی نیکیاں جھوٹی ہے اور اس کا علم محض دکھاوا ہے۔ لوگوں نے سمیرہ کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ عائشہ کی دلی کیفیت بہت بگڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی کوششیں بیکار ہیں اور اس کی نیکیاں بھی کمزور ہو رہی ہیں۔ کچھ دن بعد عائشہ اچانک بیمار ہو گئی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتی گئی اور اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن جب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں میں یہ خبر ایک زلزلے کی طرح پھیل گئی۔ لوگ صدمے میں تھے کیونکہ انہوں نے ایک نیک لڑکی کو کھو دیا تھا۔ عائشہ کی تدفین کے بعد لوگ اس کی قبر پر جمع ہوئے اور دعا کرنے لگے۔ لوگ اس کی یادوں میں گم تھے اور اس کی نیکیوں کو یاد کر رہے تھے، مگر کچھ دن بعد عائشہ کی قبر سے عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ لوگ رات کو خوابوں میں دیکھنے لگے کہ عائشہ کی قبر سے خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی نشانی ہے۔ ایک بزرگ جو اس گاؤں میں رہتے تھے یہ آوازیں سنے اور خواب میں دیکھا کہ عائشہ کی روح آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ عائشہ نے افسردگی کے ساتھ جواب دیا، میں نے اپنی نیکیوں کو اپنے علم کی بنیاد پر جانچا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ میرے دل میں حسد کی چند جھلکیاں تھیں جو میری نیکیوں کو کمزور کر گئی۔ یہ خواب جب لوگوں کو بتایا گیا تو انہوں نے عائشہ کی قبر کے پاس آ کر دعا کی۔ وہ جانتے تھے کہ حسد اور خود پسندی اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے۔ چاہے انسان کتنے بھی نیک اعمال کرتا ہو، لوگوں نے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی حسد اور خود پسندی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ لوگوں نے عائشہ کی کہانی سے سیکھا کہ نیکیاں تو بہت اہم ہے، لیکن دل کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ عائشہ کی قبر اب ایک درس گاہ بن چکی تھی جہاں لوگ آ کر اس کی زندگی سے سبق سیکھتے اور اپنے دلوں کو صاف رکھنے کا عہد کرتے۔
گاؤں کے لوگ عائشہ کی نیکیوں کو یاد کرتے اور اس کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے سمجھا کہ دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگنا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دل کی صفائی اور اللہ کے ساتھ تعلق سب سے اہم ہے۔ اس طرح عائشہ کی کہانی ہمیشہ زندہ رہی اور اس کا پیغام لوگوں کے دلوں میں بسا رہا۔ اللہ نے ان کی نیکیاں قبول فرمائی اور ان کے دلوں کو حسد اور خود پسندی سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کی کامیابیوں میں خوش ہونے اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ یوں عائشہ کی روح اللہ کی رحمت میں سکون پا گئی اور گاؤں میں اس کی یاد ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ اس کی قبر لوگوں کے لیے ایک درسگاہ بن گئی، جہاں ہر کوئی آ کر عائشہ کی زندگی کے سبق سیکھتا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ عائشہ کی کہانی نہ صرف ایک نیک دل لڑکی کی کہانی تھی، بلکہ ایک سبق تھی کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔